نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان مبارک کی فرضیت کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا، اور جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے پوری دنیا کے مسلمان اس حکم کی بجا آوری کے لیے مستعد ہو جاتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن مجید کے حفاظ تراویح میں قرآن سناتے ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، اور یہ جتنے بھی اعمال ہیں رمضان شریف کے امت مسلمہ بڑے ذوق شوق کے ساتھ ان کو ادا کرتی ہے۔ اسی میں الحمدللہ یہ ہماری مدینہ مسجد اٹک شہر ایک بہت بڑا علمی روحانی مرکز ہے۔ اس میں رمضان شریف کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں ان میں ایک بڑا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رمضان شریف میں 3 بڑے کام ہیں، ایک روزہ، دوسرا تلاوت قرآن، اور تیسرا اعتکاف۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ مرکز تینوں کے ساتھ آباد ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں روزہ تو الحمدللہ سارے رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت عام لوگ تو کرتے ہی ہیں۔ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے، اور یہ 1991 سے ہے، فجر کی نماز ہم اول وقت میں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جتنے احباب ہیں وہ قرآن مجید لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ 100-150 بندے ہوتے ہیں، اور میں الحمدللہ خود ان کو سبقاً ایک سپارہ روزانہ پڑھاتا ہوں۔ مثلا الف لام میم سارے یہ پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب سارے ذالک، اس طریقے پر الحمد سے والناس تک پورا قرآن و مجید الحمدللہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظہر کے بعد پھر درس قرآن ہوتا ہے، عصر کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، مغرب کے بعد تمام احباب اوابین اور نوافل ادا کرتے ہیں، اور رات عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ میں پھر قرآن مجید سنایا جاتا ہے۔ بحمد اللہ تعالی میں خود سناتا ہوں، اور میں نے اللہ کی رحمت اور اپنے والدین کی دعاؤں کی برکت سے پہلا ختم 1968 میں کیا تھا۔ 1968 سے لے کر کے آج تک ناغہ نہیں ہوا، اور آج بھی الحمدللہ آج رات کو ہماری چند صورتیں رہ گئی ہیں، آج رات کو انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائیں گی۔ اور درمیان میں 1981 سے 1990 تک الحمدللہ میں نے سعودی عرب میں قرآن مجید سنایا۔ وہاں میں ایک مسجد میں امام و خطیب تھا، تو ہر سال رمضان کی تراویح میں وہاں میں قرآن مجید سناتا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج تک اس میں ناغہ نہیں ہوا۔ آپ اندازہ لگا لو 1968 سے لے کے آج تک۔ اور یہ بھی یاد رکھو ہر 35 سال کے بعد 1 سال زیادہ ہو جاتا ہے۔ انگریزی 35 سال اور عربی 36 سال ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور پھر تیسرا بڑا عمل ہوتا ہے بھائی اعتکاف۔ 71 لوگ اعتکاف میں ہیں، 20-22 لوگ ان کی خدمت میں ہوتے ہیں، سحری ہوتی ہے، افطاری ہوتی ہے، اور سارا دن الحمدللہ یہ دین کا کام مسجد فل آباد رہتی ہے، فل۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں رات 2:30 بجے ہمارا نظام اوقات جو ہے نا، 2:30 بجے سب کو اٹھا دیتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اسی دوران سحری کرتے ہیں، فجر کی نماز کے متصل سپارہ شروع ہو جاتا ہے، وہ تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ تک وہ رہتا ہے۔ اس کے بعد اشراق پڑھ کے 2-2.5 گھنٹے آرام کے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سارے احباب وضو کر کے آ جاتے ہیں، چاشت کے نفل ادا کرتے ہیں، اور پھر میرا مختصر چند باتیں ہوتی ہیں تعلیم کے متعلق۔ پھر چھوٹا بیٹا ہے محمد اسجد الحسینی، وہ پھر ان کو عقائد کا درس دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد پہلے درس فقہ ہوتا تھا، آج کل ہم الحمدللہ یہ درس حدیث اس میں شروع ہوا ہے جو ابھی آپ حضرات نے سنا۔ پھر عصر کی نماز کے متصل پہلے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر درس ہوتا ہے، پھر سارے احباب بیٹھ کر کے تسبیحات پڑھتے ہیں تا آ کے افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ افطاری تک سارے احباب اپنے اپنے یہاں اکٹھے ہو کر کے یعنی اجتماعی طور پر تسبیحات پڑھتے ہیں۔
پھر مغرب کی نماز الحمدللہ معتکفین کے لیے لازم ہے، صف اول میں جگہ پکڑیں یا دوسری صف میں، سارے حضرات، شہر کی بھی بڑی دنیا آتی ہے، مغرب کی نماز ہوتی ہے، مغرب کے بعد پھر اوابین کے نفل ہوتے ہیں، پھر حفاظت ایمان کے نفل ہوتے ہیں، پھر خاتمہ علی الایمان کے نفل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد چائے وغیرہ کا دور چلتا ہے، عشاء تک ان کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ عشاء تک آپس میں بات چیت کر لیں، پھر عشاء کے بعد الحمدللہ تراویح ہوتی ہیں، تراویح کے بعد پھر رات کو اجتماعی مجلس ذکر ہوتی ہے، دیر تک رہتی ہے، پھر اس کے بعد سب احباب کو اجازت ہوتی ہے یہ آرام کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اعتکاف کے دوران کا شیڈول ہے، اور جن احباب نے ایک دفعہ اعتکاف اخلاص سے کیا ہے، دور دور سے دنیا آتی ہے۔ اب اس دفعہ بھی ہمارے پاس چونڈا سیالکوٹ سے بھی احباب آئے ہیں، سیالکوٹ سے دیر کہاں ہے علاقہ غیر، وہاں سے بھی علماء تشریف لائے ہوئے ہیں، باقی راولپنڈی، اسلام آباد، ایبٹ آباد، ان علاقوں سے تو کافی احباب آتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک رونق رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے۔ اور یہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ ہمارے والد گرامی شیخ التفسیر امام الزاہدین والعارفین حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی نور اللہ مرقدہ کی یہ ساری محنت ہے، انہی کا لگایا ہوا باغ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے ہماری اولادیں بھی پڑھ رہی ہیں، وہ بھی سنا رہے ہیں۔ میرے 5 بیٹے ہیں، 5 نے الحمدللہ قرآن مجید اپنی اپنی جگہ سنایا۔ بڑا بیٹا میرا جو ہے وہ عمرے کی سفر پر ہے، اس نے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں قرآن مجید سنایا۔ اپنی تراویح پڑھتے ہیں نا، امام کے ساتھ 20 ہوتی ہیں، 20 رہ جاتی ہیں، پھر 20 جو حفاظ ہے وہ اپنی اپنی جگہ پڑھتے ہیں، تو اس نے وہاں مسجد نبوی میں اس طرح اپنا قرآن مجید سنایا، باقی بچوں نے بھی سنایا۔ تو الحمدللہ یہ سب حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی برکات ہیں، ان کی دعائیں ہیں۔ اللہ اس فیض کو عام اور تام فرمائے، اور دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض کو جاری ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔